الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم. الأمر ما قضى والدين ما شرع. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام عزیز بھائیوں، آج جمعۃ المبارک تاریخ شمسی 14 اگست جسے ہم آپ یوم آزادی کہتے ہیں اور منائی جاتی ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں ذکر اور عرض کرنی ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ آزادی منانا یہ آزادی قوم کو آزادی دلانا غلامی سے، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، لیکن حقیقت میں غور کریں تو سیاسی مسئلہ تو ہے ہی ہے، سیاسی بھی وہ دوسری والی، لیکن اس کے ساتھ یہ دینی مسئلہ بھی ہے۔ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ حضرت ہارون علیہم السلام ان سے متعلق تفصیلی واقعہ بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیجئے، ہمارے ساتھ ان کو جانے دیجئے۔ ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں، ان کو غلامی سے نکالیں، ان کو عذاب نہ دیں اور ان کو ہمارے ساتھ روانہ کریں۔ تو فرعون نے طعنہ دیا کہ تم وہی ہو جس کو میں نے پالا پوسا، تو اپنے پالنے والے کے ساتھ آپ یہ کام کرو گے؟ تو بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا غلامی عذاب ہے۔ تبھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ ولا تعذبہم، کہ آپ ان کو اپنا غلام رکھ کر عذاب کے اندر مبتلا نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی دین ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آزادی ملی ہے، کیا آزادی نام ہے ناچ کود کا؟ کیا آزادی نام ہے اپنے دانشگاہوں تعلیم گاہوں کے اندر قوم کی بچیوں کو نچانے کا؟ کیا آزادی نام ہے پوری رات میوزک کی تھاپ پر؟ اور آج تو ویسے بھی کل شب جمعہ تھا، آج مبارک دن ہے، ابھی تک میوزک چل رہا ہے، جس دن کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے کہ ایک مرتبہ عام دنوں میں درود پڑھے گا انسان، اللہ کی 10 رحمتیں آئیں گی، اور آج کے دن میں ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ کی 70 رحمتیں آئیں گی۔
جس دن کو اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبانی سید الایام کہا ہے، دنوں کا سردار کہا ہے، اور یہ ہمارے عوامی اجتماع کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اس میں ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بھی اسی دن اتارا گیا، اور بھی فضائل ہیں اس دن کے۔ بہرحال یہ دن اگر نہ بھی ہو تب بھی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو غیر شرعی چیزیں، تو آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اور یہ تسلسل سے چلا آ رہا ہے، ہر قوم نے اپنی آزادی کے لیے قربانی دی ہے، آزادی بغیر قربانی کے نہیں ملتی، اور آزادی کا سورج بغیر قربانی کے طلوع نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے مجاہدین کی قربانیاں ہیں، اہل استقامت کے صبر ہیں، بہنوں نے عزتیں داؤں پر لگائی ہیں، بہنوں کے آنچل تار تار کیے گئے ہیں، اور نوجوانوں نے اپنے جسم آزادی کے لیے پیش کیے، جسم ان کے چھلنی چھلنی کر دیے گئے، تو ماؤں نے اپنے کلیجے جگر گوشے پیش کیے، گھروں کے اندر صفِ ماتم بچھی، گھر کے گھر اجاڑ دیے گئے، ویرانوں میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں جس گھر کے آنگن کے اندر خوشیاں تھیں اور خوشیاں اپنے مستقبل کی طرف رواں دواں تھیں، ہمیشہ کے لیے ان خوشیوں کو اور ان مسکراہٹوں کو مسل دیا گیا اور خاموش کر دیا گیا۔ تو یہ تو شہداء کی قربانی ہے کہ اللہ نے آج مجھے آپ کو یہ ملک عطا فرمایا ہے، اور در حقیقت اگر آج ہم شکریہ کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں نفل یا شہداء کے لیے ایصال ثواب کی ترتیب نہ کریں تو بہت معذرت ہے، یہ شہداء کی جو انہوں نے ہمیں آپ کو امانت دی ہے ملک کی صورت میں، اس کے اندر خیانت ہے ہماری طرف سے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ لیکن ہر جگہ ایسے لوگ نہیں ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ بھی ہیں، درپردہ شہداء کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور اس ملک کے بھلے اور بہتری کے لیے سوچتے بھی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، رسول اللہ صلی اللہ، یہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام عطا کیا گیا، اور میں عرض کروں کہ دین اسلام کسی ایک مخصوص جگہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ملک ماس، ملک خدائے ماس، جو خدا کی سرزمین کا جو حصہ جو گوشہ ہوگا وہ میرا ملک ہے، وہاں میں لا الہ الا اللہ کی صدا لگاؤں گا، یہ ہر مسلمان کا نظریہ۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین عطا فرمایا مکے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مدینے میں، دین مدینے میں، رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین کا مبارک خوبصورت دور، شاندار اور شاہکار دور گزرا۔ اس کے بعد اسلامی وہ تخت تھا، پایا تخت، وہ دمشق منتقل ہو گیا، مسلمان آزادی کی زندگی گزار رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ جنہوں نے ہاتھ دیا وہ آزادی کی زندگی گزار رہے تھے۔ پہلے وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، وہ ان کی جکڑ بندیوں کے اندر جکڑے ہوئے تھے، پھر ایک اللہ کی توحید کا اقرار کیا تو یہ غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، خلافت راشدہ کا دور، پھر دمشق کے پایا تخت وہ بنا، مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر وہ بنا، دارالحکومت وہ بنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر اس کے بعد اس کے تقریباً 1 صدی کے بعد بغداد آیا، مسلمانوں کا پایا تخت وہ بنا، اور وہاں مسلمانوں نے ترقیاں کی۔ بغداد کے بعد پھر مسلمانوں کا پایا تخت اسپین اور یہ علاقے بنے، اور دنیا نے دیکھا جہاں علم جمع ہو جائے، تہذیب جمع ہو جائے، اسلام جمع ہو جائے، مسلمانوں سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ آئی جو کئی صدیوں پر محیط تھی، انہوں نے حکومت کی، اور پھر اللہ کا نظام
بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی. ایک تاریخی اعتبار سے جو تاریخ داں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں تقریباً 1000 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی. لیکن پھر انگریز آیا, اب مسلمانوں کی آزادی کو چھیننے کے لیے آیا, ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں, جیسے آج کل IMF ہے, بالکل یہی چیز. IMF اور ہمارے ملک میں IPPs. IMF ملٹی نیشنل ہے, IPPs بھی ہے, اور اس کے اندر بھی باہر کے لوگ ہیں, کچھ ہمارے سیاستدان بھی ہیں, میں عرض کروں گا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, تجارت کا لبادہ اوڑھ کر حقیقت میں مسلمانوں کی آزادی سلب کرنے, کھینچنے اور چھیننے کے لیے آئی. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ پنجے گاڑے. 1757 ہے, اور پھر بنگال کے سراج الدولہ نے ان کا مقابلہ کیا. وہ اس ریاست کے تھے, فرما روا تھے, اور ان کو شہید کر دیا گیا, بنگال کے سراج الدولہ کو. اور پھر 1808 میں میسور کی سرزمین پر شہید اسلام ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ٹاکرا ہوا, اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کا, جو لبادہ اوڑھ کر آئے تھے تجارت کا, لیکن رہزن تھے, ڈاکو تھے, ڈکیت تھے, اور ان سے مقابلہ ہوا. شہادت سے سرفراز فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے. پھر مغلیہ سلطنت کے جو سلطان محمد ثانی تھے, اس نے جا کر اپنی حکومت کی چابیاں انگریز کے ہاتھ میں تھما دی کہ آج سے ہم آپ کے غلام ہیں, آپ ہمارے آقا ہیں, ہم آپ کے نوکر ہیں, آپ ہمارے داتا اور سب کچھ ہیں. ساری چیزیں تھما دی. جب یہ منظر دیکھا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں اور دہلی کے رہنے والے تھے, بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے پھر انگریز کے خلاف, چونکہ انگریز نے بر صغیر پر اپنا تسلط اور قبضہ جما لیا تھا, تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اب یہ ہندوستان یہ دارالاسلام نہیں رہا, انگریز کا قبضہ اس پر ہو گیا ہے, انگریز کی حکومت اس پر قائم ہو گئی ہے, مسجدوں کو استبل خانوں میں تبدیل کر دیا گیا, مدرسوں کو ڈلڈوز اور ویران کر دیا گیا. تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب مسلمان کا کام یہ ہے, اور اسی طریقے سے دیگر کا, کہ وہ انگریز کے خلاف کھڑا ہو جائے. اب یہ ملک دارالاسلام نہیں رہا, دارالحرب بن گیا ہے. دارالحرب کا معنی جنگ والی جگہ. اب ان سے اپنا حق وصول کرنا ہے, ان کا مقابلہ کرنا ہے انگریز سے. تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا انگریز کے خلاف. اور ظاہر بات ہے یہ وہ اثرات تھے اس کے. فتویٰ اپنی بڑی طاقت رکھتا ہے, اہل علم کا فتویٰ ہو, اور وہ بھی اوتھینٹک مستند اہل علم, مضبوط علم والے, وہ اپنی بڑی طاقت رکھتا ہے. چنانچہ اس کے اثرات آپ اگر تاریخ سنیں کسی سے تو اس کے اثرات پھر پڑھنا شروع ہوئے. باقاعدہ ہندوستان کے علاقوں کے اندر وہاں کے علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. آپ کے سندھ کے اندر دیکھیں, چونکہ سارا ایک تھا, ہند سندھ ایک تھا, آپ کے سندھ کے اندر پیر وغیرہ شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ برسر بیکار ہوئے. اور اسی طرح آپ کے پنجاب میں دیکھیں سردار احمد کھرل شہید ہو گئے ہیں, انہوں نے ان کے خلاف لیا. کے پی کے پہلا نام سرحد تھا, اس لیے کتابوں میں سرحد لکھا ہوا ہے. موجودہ کے پی کے کے اندر حاجی صاحب ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا. پھر بالاکوٹ کی سرزمین تو سب جانتے ہیں, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو ان کی تحریکیں ہیں سکھوں کے اور مرہٹوں کے خلاف جو معاملہ ہوا, یہ سارا معاملہ تھا تحریک آزادی کے اعتبار سے. چنانچہ 1756 کے اندر ہمارے اکابر میں بڑے بڑے اکابر, بلکہ 1856 کے اندر دلی کے اندر, دہلی بھی کہتے ہیں دلی بھی کہتے ہیں, باقاعدہ وہاں علماء کا اجتماع ہوا, جیت مضبوط طاقت والے.
اپنا حلقہ رکھنے والے علماء کا اجتماع ہوا، اور انہوں نے یہ تھے کہ جس میں مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ معمولی انسان نہیں تھے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید ان کا نام میں نے عرض کر دیا۔ تو یہ بہت ہی پائے کے علماء اور اکابرین ملت جمع تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبے کے اندر جو بات فرمائی، جو خلاصہ میں 2 سطروں کے اندر وقت کو دیکھتے ہوئے عرض کروں کہ انگریز تمہارے سر پر کھڑا ہو گیا ہے، اب اس سے جہاد اور لڑنے کی تیاری کرنی ہے، اس کی غلامی سے نکلنے کا وقت ہے، اب اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ چنانچہ یہ 1856 کے اندر حضرت نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، اور دیگر حضرات نے 1857 کے اندر پھر وہ شاملی کا میدان، وہ اتر پردیش کی سرزمین ہے، شاملی کا خاموش میدان آج بھی گواہ ہے کہ یہاں کے اکابر نے، یہاں کے علماء نے آزادی کی تحریک چلائی اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ چنانچہ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اور اسی طریقے سے وہ ہمارے اکابر نے تحریک چلائی۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، لیکن فی الحال وہ تحریک دنیا کے اعتبار سے خدا کے ہاں تو کامیاب تھی، دنیا کے اعتبار سے وہ تحریک ناکام ہو گئی اور شہادتیں ہوئیں اور ہمارے اکابر گرفتار ہوئے۔ چنانچہ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، کالا پانی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، ان کو کالا پانی بھیجا گیا تھا، اس میں باقاعدہ لکھتے ہیں کہ ہمیں ایسے زندانوں کے اندر رکھا، یہ جن انگریز کے آج ہم کہتے ہیں یہ انسانیت کے بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے حکومت خانوں اور زندان خانوں کے اندر ڈالا گیا کہ مچھر، وہ شہد کی مکھیوں کے سائز کے مچھر تھے، اتنے بڑے بڑے جنگلی کیڑے تھے جو ہمیں نوچتے تھے، روز 1 یا 2 قیدی کی شہادت واقع ہوتی تھی۔ اور پھر کچھ 3 ہمارے علماء کو ایسے پنجروں کے اندر رکھا گیا جس میں چاروں طرف لوہے کی سلاخیں نکلی ہوئی تھیں، دائیں بائیں اوپر نیچے، کہ بیٹھ بھی نہ سکے، ٹیک بھی نہ لگا سکے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور کندھے پر لوہے کا توق، گردن میں توق اور کندھے پر لوہا رکھا ہوا، نہ کھڑا ہو سکے نہ بیٹھ سکے، اس حالت کے اندر ہمیں گزارا گیا۔ لیکن ہم نے بغاوت کا انگریز کے خلاف اعلان کیا، سو کیا، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پاکستان اتنا جلدی آزاد نہیں ہوا، اس سے پیچھے 200 صدیوں کی محنت ہے، 200 سالوں کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر کہیں تو غلط بیانی نہیں ہوگی، محنت ہے۔ پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک انگریز مورخ ہے، بہت سے مورخ گزرے ہیں، اس نے باقاعدہ یہ کہا 1857 کے بعد جو مسلمانوں کو شکست ہوئی، بڑے بڑے اکابر گرفتار ہوئے، روپوش بھی ہوئے، اور اسی کے مقابلے میں انگریزی توڑ کے لیے دارالعلوم دیوبند کا وجود ہوا، اور آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے یہ دارالعلوم دیوبند کے باقاعدہ ایک طرف وہ اسلحہ خانہ موجود تھا جہاں انگریز کے خلاف اسلحہ تیار کیا جاتا تھا کہ انگریز کو نکلنا ہے، یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے۔ اور پھر باقاعدہ وہ ٹامسن ایک مورخ گزرا ہے انگریزوں کا، معتدل تھا، کہیں کہیں اس نے بھی ڈنڈی ماری لیکن عموماً معتدل تھا، انصاف پسند تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ مسلمان جو تھے وہ اللہ کے بھروسے اور آزادی کے حاصل ہونے کے لیے وہ محنت کر رہے تھے، کامیاب ہوئے۔ کہا کہ میں ایک جگہ اپنے خیمے میں تھا تو مجھے بدبو کی اسمیل آئی، بدبو آئی، میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا انگریزوں نے 40 علماء کو پکڑا ہوا تھا، آگ جل رہی تھی، آگ میں سے بدبو نکل رہی تھی، وہ اس لیے کہ ان 40 سے پہلے کہ علماء کو آگ کے اندر جلا دیا گیا، اور پھر ان 40 سے کہا گیا کہ اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ 1857 کی جو جنگ آزادی کی ہے ہمارے اکابر نے اور ہم نے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم انگریز کی بغاوت کے اعلان سے سرنڈر کرتے ہیں، ہم ریورس ہوتے ہیں اور ہم اپنے اس اعلامیہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم آپ کے باغی نہیں ہیں، آپ بس یہ کہتے کہ ہم انگریزوں کے باغی نہیں ہیں، ہم انگریزوں کے وفادار ہیں۔
تو وہ خود باقاعدہ تھامسن کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا، میرے کانوں نے سنا، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ان کو زندہ آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا، لیکن وہ اپنی اس تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کہتے ہیں کہ دلی سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت روڈ پر لبے سڑک نہیں تھا جس پر علماء کو پھانسیاں نہ دی گئی ہوں۔ 1846 سے لے کر 1887 تک یہ تقریباً 40-41 سال کا دورانیہ بنتا ہے، 14,000 علماء کو شہید کیا گیا، صرف اس لیے آزادی کی بات مت کرو، آزادی غلامی کا طوق پہن کر ہماری غلامی اختیار کرو، آزادی کی بات مت کرو۔ اور یہاں تک کہ علماء کو شہید بھی کیا، اور اسی طرح زندہ حالت میں، زخمی حالت میں سوروں کی کھالوں میں ان کو ڈال کر جلتے ہوئے تندوروں کے اندر ڈالا گیا۔ لیکن ہمارے اکابر کوئی بھی اپنے اس ویژن سے، اپنے اس نظریے سے، اپنے اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ سبز ہلالی پرچم جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سبز ہلالی پرچم صرف یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ شہداء کی امانت ہے جو ہمیں آپ کو عطا کی گئی ہے، یہ اس امانت کی علامت ہے۔ اگر ہم نے اس علامت کو دین اسلام کی خاطر استعمال نہیں کیا تو خدا کی قسم شہداء کے خون کا مذاق اڑانے والوں میں ہم آپ شمار ہوں گے، اور جتنے لوگ ہیں وہ شمار ہوں گے۔ اگر وہ یہ کام نہیں، اگر وہ اپنے ان کے اس ویژن سے پیچھے ہٹے، ان کے نظریے سے پیچھے ہٹے، انہوں نے ایک ہی نظریے کے خاطر قربانی دی ہے۔ ہم ایسا ملک چاہتے ہیں، ایسا ٹکڑا چاہتے ہیں کہ جہاں عملی طور پر ہم اسلام کو نافذ کر سکیں، عملی طور پر کر سکے۔ تو یہ میں نے مختصر سی تاریخ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر، اور یہ 1857 کی جنگ آزادی، پھر اسی طریقے سے 1919 کی وہ تحریک خلافت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہوئی تھی، اور پھر وہ تحریک ریشم رومال آپ کے گھڈے کے حضرت مولانا صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اکابر کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہ ساری تحریکات تھیں صرف اس لیے کہ ایسا ملک دیا جائے کہ جس میں ہم آزادی سے سانس لیں، صرف آزادی ہی نہیں، اسلام کے نام پر ہو، اور اسلام پریکٹیکلی طور پر بھی ہو۔ اسلامی حکومت کے 3 بنیادی اصول ہیں، 3 بنیادی اصول ہیں، وہ ہم خلیفہ اول، خلیفہ صادق، خلیفہ برحق، ہماری نسل قربان صحابہ کی محبت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، بنے نہیں، میں جان کر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، بنایا گیا، اپنے شوق سے نہیں بنے، اپنی خواہش و تمنا سے نہیں بنے، حقدار یہی سے، لیکن ان کو بنایا گیا، خطبہ دیا، اور انہوں نے یہی فرمایا جس کا میں مفہوم عرض کر کئی باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی، آج کے مضمون کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ان امرت علیکم، چلو بھائی میں تم پر امیر بنا دیا گیا، تو علماء میں اگلی باتیں ابھی فی الحال آگے نہیں جا رہا، میں تم پر چلو امیر بنا دیا گیا، معلوم ہوا امیر خود نہیں بنتا، بنایا جاتا ہے، اور اسے زبردستی نہیں بنایا جاتا، اسے عوام بناتی ہے۔ یہ جھوٹے فارم والے، یہ جائیں فارم ہاؤس، یہ مسلط کیے گئے ہیں، اصل عوام ہیں، وہ بنائیں۔ تو فرمایا کہ آپ نے مجھے ذمہ دار بنایا، آپ نے مجھے اپنی خواہش سے امیر بنایا، تو سن لو کہ میں تمہارا ذمہ دار بن گیا۔ تو پہلا اصول اسلامی حکومت کا ہمیں پتہ چلا کہ کسی کو وزیر بنایا جائے، بڑا بنایا جائے، تو اس کو عوام چنے گی، درمیان میں ڈنڈی بازی نہیں ہوگی، درمیان کے اندر دھوس دھاندلی نہیں ہوگی تو یہ خیانت کرنے والے ہیں، اصل کرپٹ تو یہ لوگ ہیں جو قوم سے خیانت کرتے ہیں، غدار تو یہ ہیں جو شہداء کے خون سے خیانت کرتے ہیں۔ دوسری چیز انہوں نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق چلاؤں گا، میں آپ اقودکم بکتاب اللہ و سنت نبیہ، میں آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق چلاؤں گا، میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق چلاؤں گا۔ معلوم ہوا اسلامی حکومت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق چلا جائے، ملکی لا قانون
وہ قرآن کریم کے مطابق ہو، ان کے اصول کے مطابق ہو، اور رسول اللہ کی سیرت اور رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق، نبی علیہ السلام کے ارشادات، فرمودات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں کے مطابق ہو۔ یہ دوسرا اصول یہ ہے۔ اور تیسرا اصول کیا ہے؟ بڑی عجیب بات فرمائی ہے، بتاؤ کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو کیا کرو گے؟ میں اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو کیا کرو گے؟ اسی بات کو ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹیسٹ کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، جب وہ خلیفہ ثانی بنے، خطبے کے اندر فرمایا، بتاؤ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں یعنی قرآن و سنت سے ہٹ جاؤں، کسی اور ڈگر زندگی اختیار کرنا شروع کر دوں، تو بتاؤ آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ خاموش۔ پھر فرمایا نہ کرو شرم، کھلے میں آپ کو چھوٹ دیتا ہوں، آپ بتائیں کیا کریں گے؟ ایک دیہات کا نوجوان تھا، اس نے کچھ زیادہ نہیں کہا، تلوار لہرا کر کہا، پھر آپ اگر ٹیڑھے ہوئے تو آپ کے ٹیڑھے پن کو ہماری تلوار سیدھا کرے گی، آپ کو درست پھر ہماری تلوار کرے گی۔ یہ تیسرا اصول ہوا۔ اگر اسلامی حکومت کا سربراہ اپنے ویژن سے ہٹ جائے، اپنے نظریے سے ہٹ جائے، تو اس کو سیدھا کیا جائے۔ پہلے زمانہ یہ تھا تلواروں سے سیدھا کرنے کا، اب تھوڑا سا چینج ہو گیا معاملہ، اب کیا ہے؟ سیاسی انداز سے، سول سوسائٹی کے ذریعے سے، عوام کی طاقت کے ذریعے سے باقاعدہ ان کے خلاف ایک مہم چلائی جائے، اس لیے کہ حالات کے اعتبار سے کچھ اشیاء میں تبدیلی اور بدلاؤ آتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ تیسرا اصول ہوا، اگر حکمران سیدھے راستے پر نہ ہو تو پھر عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے پاور کا استعمال کرے، وہ بھی دائرے اور قانون کے اندر رہ کر، اور ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے۔ تو میرے محترم یہ تین اصول ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم نے اللہ کے دین کے لیے لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے کیا یہ اچھی بات لکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ صرف ورد کے لیے نہیں آیا، ہم صرف اس کو ورد کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ کائنات کا انقلابی نعرہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے۔ لا الہ الا اللہ صرف کھڑے بتوں کا انکار نہیں ہے، بلکہ ہر شعبے کے اندر جو بت ہیں، کرپشن کی صورت میں، جھوٹ کی صورت میں، خیانت کی صورت میں، بے ایمانی کی صورت میں، رشوت ستانی کی صورت میں، ظلم کی صورت میں، کسی بھی طرح معاملہ ہو، لا الہ الا اللہ ان بتوں کو توڑنے والا انقلابی نعرہ ہے۔ ہمیں یہ نعرہ دیا گیا ہے۔ آزادی صرف ایک دن منانے کا نام نہیں کہ باجے تھما دیے، جو بھی بالکل غلط ہے، باجے تھما دیے، قوم کی دوشیزاؤں کو ناچنے کودنے پر لگا دیا، بچوں کو ناچ کود میں لگا دیا، شیطانی یہ جو ہے نا وہ باجا ان کو تھما دیا۔ اور جی آزادی ایک دن کا نام نہیں ہے۔ کل کیا کرو گے؟ کل کیا کرو گے؟ ہمارے بے غیرت حکمرانوں نے آپ کو ہمیں گروی رکھا ہوا ہے۔ ہم آزادی کے بالکل خلاف نہیں ہیں، ملک کے خلاف کوئی نہیں ہے، ملک کے نظام کو تباہ کرنے والی اشرافیہ کے خلاف ہے، ملک کے نظام کو تباہ کرنے والے بے غیرت حکمرانوں کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا حوالہ دیا تھا، اور میں نے آپ سے کہا آئی پی پیز کا حوالہ دیا تھا۔ ہمارے ملک میں آئی پی پیز یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھ میں پاور ہے اور بجلی کے نرخ وہ مقرر کرنے والے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سے جو بجلی پر پیسے لیے جا رہے ہیں، کچھ پیسے وہ ہیں کہ وہ پاور بن ہی نہیں رہا، بجلی بن ہی نہیں رہی ہے، اور اس کے پیسے ٹیکس لیے جا رہے ہیں ہم سے، بجلی بنائی نہیں جا رہی ان پیسوں سے، خالی لکھا ہوا ہے، یہ باقاعدہ رپورٹ آئی ہے، ہم سے اس کے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ تو عوام کے سامنے عام کرو، معاہدے کن سے ہوئے ہیں، وہ کون سے معاہدے ہوئے ہیں؟ آپ کے سرکاری وزراء بھی اس میں شریک ہیں، کچھ بیرونی دنیا کے لوگ بھی اس میں شریک ہیں۔ ہمیں تو گروی رکھا ہوا ہے، ایک دن ہمیں ناچنے کودنے میں لگا دیا، اگلے دن ہم پر کسا جائے گا سارا معاملہ۔ 1 ارب 20 کروڑ کا قرضہ بھی لیا جا رہا ہے، دوبارہ شاید لے لیا۔ یہ آئی ایم ایف میں عرض کروں، یہ اسی کی شاخ ہے۔ آئی ایم ایف کے گرداب میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے، صرف ناچ کودنے میں ہمیں لگایا ہوا ہے۔
یہ نچانے والوں کو بھی پتہ نہیں یا ہے پتہ، ہمیں اندھا بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ IMF اس کی صرف افادیت، اس کا صرف فائدہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ، جرمنی، فرانس، کچھ ملکوں کو ہوئی، اس کا فائدہ ہوا کہ قرضوں سے نجات میری مالی ادارہ ہے، یہ عالمی مالیاتی ادارہ ہے۔ اب یہ امریکہ کے ماتحت ہے اور اس کا کام یہ ہے غریب ملکوں کو قرضہ دینا، ان کو اپنے چنگل میں پھنسانا، پھر ہر دفعہ میں سود پر پیسہ لینا، اس لیے کہ پچھلی کی ادائیگی ہوگی نہیں، پہلے سود کی ادائیگی ہوگی، اب اگلی اصل پیمنٹ اور اصل قرضہ دینے کی باری آئے گی تو اگلی تاریخ آ جائے گی، چلو بھائی پیسہ پورا ہو گیا، نہیں دیا سود دو دوبارہ۔ تو IMF یہ کام کرتا ہے اور یہ امریکہ کی لونڈی ہے۔ میں آپ سے اگلی بات عرض کروں، باقاعدہ امریکہ ڈائریکٹ آپ کے میرے ملک کے ایٹمی پاور اور ایٹم کے پاس اس کی رسائی نہیں ہو رہی، IMF سے وہ خدمات لے رہی ہیں۔ آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں، آپ کا جو یہ سڑکوں کا جو نظام بنا ہے اس کی ساری جانکاری، خفیہ ساری جانکاری IMF کو دے دی گئی۔ وہ کون سے سڑکوں کو، وہ چائنا کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، وہ سڑک نہیں پتہ نہیں بہت بڑی آگے تک چائنا تک جاری، کیا نا، سی پیک باقاعدہ اس کی اندر وہ رپورٹیں آئی ہوئی ہیں، باقاعدہ آرٹیکل چھپ گئے ہمارے ملک کے اداروں نے، وہ اخباروں میں بھی بات چھپی ہوئی ہے کہ اس کے باقاعدہ جو خفیہ چیزیں ہیں IMF کو آپ کے حضرات نے دے دی ہیں اور IMF نے یقیناً امریکہ کو دے دی ہوگی اس کے خفیہ سارے راز، اس لیے سی پیک پر مروڑ ہوئے ہیں نا۔ اور دوسرا، جہاں تک ان کی رسائی اور IMF کی اگر رسائی ایٹم پر ہو گئی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی ہوئی ہے، اگر اس تک ہو گئی تو یقیناً یہ راز بھی IMF کیا کر دے گا، امریکہ کو دے دے گا، اس لیے کہ IMF لونڈی بنی ہوئی امریکہ کی اور امریکہ براہ راست نہیں آ رہا، اس نے اپنا دم چھلا چھوڑا ہوا ہے اور ہمارے حکمران کے قرضوں سے قرضے لے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ چال، یہ ہے وہ معاملہ۔ ہمیں اس سے بس ہمیں آپ کو پانی میں لگایا ہوا ہے، ہمیں آپ کو گیس کے بلوں میں لگایا ہوا ہے، ہمیں آپ کو بجلی میں لگایا ہوا ہے، ہمیں آپ کو اسی میں رکھا ہوا ہے، اندرون خانہ یہ ساری گیم سازیاں ہو رہی ہیں، ساری پلاننگیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیسا آزاد ملک ہے یار، یہ کیسی آزادی۔ میں پہلے عرض کروں، ملک کی ناقدری بالکل نہیں، ملک سے محبت رسول اللہ کو تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آزادی کی ناقدری بالکل نہیں، آزادی کا علم بردار انبیاء علیہ السلام کی جماعت تھی۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کو آزاد کرانے کے لیے آئے تھے۔ یہ بعثت انبیاء کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، اس لیے جب صحابہ رسول اللہ نے ان میں آزادی کی روح پھونکی نا، صحابہ نے کہا کاٹ دو لیکن اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کچھ بھی کر لو، ہم حق بولیں گے، حق کا پرچار کریں گے۔ میرے محترم، آج کیا ہے، وہ اقبال نے کہا تھا نا، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ جہاں ظلم ہو رہا ہو لا الہ الا اللہ کی آواز لگائیں ظلم کے خلاف۔ ہم نے مفاد پرستی کا ہم شکار ہو چکے ہیں، جہاں سے ہمارا مفاد ہم وہاں کے نعرے لگانے لگ گئے ہیں۔ ملک کے اندر کیا کچھ غلط ہو رہا ہے ہم اس کے لیے نہیں بولتے، ہم اس کے خلاف نہیں بولتے۔ آزادی میرے محترم، ملک کو غلاظتوں سے پاک کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ میری مسجد آپ کی مسجد رب کائنات کا گھر ہے، یا کوئی خنزیر آ جائے یا کوئی کتا آ جائے، معذرت چاہتا ہوں، اب تو ہمارے پڑھے لکھے لوگ مسجد کے باہر بیٹھ کر، مسجد کی دیواروں کے پاس بیٹھ کر موبائل میں گانے سنتے ہیں، باتیں کرتے ہیں پھر اہل علم پر، باتیں کرتے ہیں علماء کی پگڑی پر، باتیں کرتے ہیں پھر دین اسلام کے احکام پر۔ حال یہ ہے کہ مسجد کی چار دیواری کے قریب بیٹھ کر موبائل میں سانگ سنتے ہیں۔ یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے؟ سود سے چھٹکارا نہیں ہے، وہی بات دہرا دوں، یہ کیسی آزادی ہے؟ قوم کی بچی عافیہ عفت مآب 24-25 سال ہو گئے، امریکن زندان خانوں کے اندر قید ہے،
جسے نہ دن کا پتہ چل رہا ہے دن میں، دن بھی اس کو رات لگتی ہے، رات تو اس کو رات لگتی ہے، ایسے اس کو عقوبت خانوں میں زندہ لاش بنا کر رکھا ہوا، یہ کیسی آزادی ہے؟ بتاؤ اس ماں سے پوچھو جس کا ایک گوشہ اور ایک لخت جگر، ایک نور نظر کسی کے قید میں ہو، عید کا دن آئے اور آپ اس کے پاس جھنڈیاں لے کر جائیں، آپ اس کے پاس سویٹ ڈش لے کر جائیں، آپ اس کے پاس قورمہ پلاؤ لے کر جائیں اور کہیں اماں کھا، اس کے گلے سے حلق سے وہ لقمہ اترے گا، ہم کہیں گے اماں کیسی بات ہے، آزادی کا دن ہے، عید کا دن ہے، آپ رو رہی ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، ناچ کود کا دن ہے، ہمارے بس میں ہوتا تم سے بھنگڑے لگواتے، تم کو بھی نچواتے، آج تو تم سر سے دوپٹہ اتار دو، ناچو اماں، بہنا ہے وہ بھی ناچے۔ اماں کیا کہے گی؟ میری بیٹی قید میں ہے، میرا بچہ قید میں ہے، میرے حلق سے کیسے لقمہ نیچے اترے گا؟ تو بے غیرت بھائی ہے، تو بے غیرت بیٹا ہے کہ تیری بہن قید میں ہے، تو یہاں ناچ رہا ہے۔ اب تو حال یہ ہے ہماری فوج کے اندر لڑکیاں بھرتی ہو گئی ہیں، کرکٹ کے میدان میں لڑکیاں، ارے ہندو ہماری ان بہنوں کو دیکھ کر ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کے ایسے اعضاء جو پوشیدہ ہونے چاہیے ان کے اوپر باقاعدہ کمنٹس دیے جا رہے ہیں، نام فاطمہ ہے، کام دیکھو۔ یہ کیسی آزادی ہے یار؟ ہم آزادی کے بالکل خلاف نہیں، آزادی کو ایک فریم کے اندر رکھیں، ایک اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، ایک اس کا دائرہ ہوتا ہے۔ شکرانے کی نفل پڑھے انسان، شہداء کی لیے سال ثواب کرے انسان، اللہ کے سامنے ملک کی سلامتی کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، یہ اس لیے میرے محترم یہ 14 اگست میں نے عرض کیا، یہ جھنڈا صرف کپڑا نہیں ہے، یہ شہداء کی امانت ہے، یہ جھنڈا صرف کپڑا نہیں ہے، یہ ہماری اقدار کی پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو کس بد کرداری کے اندر لگایا ہوا ہے؟ کیسی آزادی ہے؟ شراب کھلے ہوئے ہیں، پولیس والے چوکیداری کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کوئی بھی کیس آیا شراب کا، نبی نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے سزا دی کہ نہیں دی؟ 80 کوڑے لگوائے کہ نہیں لگوائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا خطرناک گھناؤنا گناہ ہے، زنا کے اڈے چل رہے ہیں۔ آپ کے لاہور میں باقاعدہ لائسنس دیا جاتا ہے، لائسنس زانی خبیثوں کو، آج میرے الفاظ بہت آؤٹ ہوں گے، زانیوں کو لائسنس دیا جاتا ہے کہ آپ اس بازار میں قدم رکھیں، آپ کو لائسنس ہے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، اب بدکاری کرے جتنی کرنے چاہے کرے، جہاں زنا ہوگا وہاں اللہ کی برکتیں ہوں گی۔ اور معذرت چاہتا ہوں آج کچھ کھری کھری ہی عرض کر دوں، ہمیں تو کل پتہ چلا تھا، اس وقت سے آزادی کا عنوان ہی دماغ سے بالکل آگے پیچھے ہو رہا ہے، اور بتایا لوگوں نے کہ یہ کئی مہینے نہیں بلکہ سال سے اوپر کی بات ہو رہی ہے۔ میں بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں آپ کے علاقے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جس نے کہا ہے اس نے کہا اگر یہ بات غلط ہو چوک پر مجھے جوتے مارنا، اور میں نے کہا سب سے پہلے میں ماروں گا آپ کو، آپ کے مرغی چوک میں زنا کا اڈا لگا ہوا ہے، بعضوں نے کہا 1.5 سال سے، بعضوں نے کہا 2 سال سے زنا کا اڈا، اور ہمارے ساتھی ایک ساتھی نے یہاں تک کہا ہے کہ کچھ ساتھی جو کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کی عورتیں روتی ہیں ہمارے گھر میں یہ راشن نہیں دیتا، وہ زنا کاری کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھوک ہے۔ میرے محترم شاید کوئی کہے کہ سیاسی سکورنگ ہو رہی ہے، بھاڑ میں جائے کہنے دو، آپ کریڈٹ لے لیں، ویسے تو آپ کو محلے کی بڑی خبریں، یہاں ہمارے ختم نبوت کا وہ اجلاس ہوا، بعض بے شرموں نے پھر اس پر کمنٹس کیے فلاں والے کو کیوں لائے، ان کو اتنی معلومات ہیں، بعضوں نے یہاں تک کہا ہم کسی اور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو فائدہ باقاعدہ ان کو پہنچ جاتی اطلاع فلاں فلاں جگہ بیٹھا ہوا، اتنی اطلاعات ہے، یا چکلا جو کھلا ہوا تمہیں اس کی اطلاع نہیں، بے غیرت، یا زنا خانہ ہو رہا تمہیں اس کی اطلاع نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تمہیں قوم سے کوئی بھی امید نہیں ہے، تم مفاد پرست ہو۔ میرے بھائی میری جانیں آپ کے نوجوانوں پر قربان، میری پگڑی آپ کے نوجوانوں پر قربان، میں دکھے دل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔
دل کے درد سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے میرے بچے کل گھر سے اتریں گے، گھونسلے میں کب تک چڑیا کے بچے رہتے ہیں، پر لگتے ہیں تو پھر وہ اڑنا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ آپ کے میرے بچے جائیں گے اور وہاں زنا کی لذت حقیقت میں بیماری میں مبتلا بچہ اور دوست اور بھائی کی صورت میں اس کو اگر کوئی مل گیا اور اس کو اس غلاظت والے ماحول میں لے کے کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ ان سے بھی پوچھو کہ جن کے علم میں ہے اور انہوں نے اس پر کچھ نہیں کیا۔ یہاں ایک کھڈا کھودو فوراً موبائل آتی ہے، ایسے مخبر ہوتے ہیں۔ یہاں تو زنا خاری ہے، کوئی وہی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ رات کی اندھیری، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں ہوا کی بیٹی کے جسم سے کپڑے اتارے جائیں، ان کے چادر کو تار تار کیا جائے۔ ارے یہی کام تو ہندو کر رہا تھا، جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا ہندوؤں نے یہی تو کام کیے۔ ان کی کوکھ سے سکھ بچے جنم پیدا ہوئے، انہوں نے زبردستی اپنے پاس رکھا ان کو۔ یہ کام تو ہندو بنیا کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے، یہ کام ہمارا مسلمان بھی کر رہا ہے، کیوں کوئی ایکشن نہیں لیتا؟ یہ آزادی، اس کے لیے ملک بنایا تھا۔ اس لیے میرے محترم، اگر کوئی اس پر ایکشن نہیں لے گا، چند دنوں بعد ہم دوبارہ دیکھیں گے، پھر ہم انشاءاللہ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم جائیں گے، میں جاؤں گا۔ یہ سیاسی سکورنگ نہیں ہو رہی۔ ارے 14 سال کے بچے زنا میں مبتلا ہیں، 14 سال کے بچوں کی ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے، ہمیں بھاجوں میں لگایا ہوا ہے۔ او کھڈے والوں، او نوجوانوں، میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں، اس خاتون کی آواز اپنی سناؤں گا جو غزہ سے آئی ہے۔ اپنی پہچان نہ بھولو، خدا کی قسم تمہارے لیے بیت المقدس سے، سرزمین انبیاء سے وہ عورت کہتی ہے ہم ہر نماز کے بعد ان علاقے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے راشن پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ تم اپنی قدر و قیمت پہچانو۔ تو ان ظالموں کے ہاتھ میں یہ سیاسی مداری ہے، بے غیرت ہے، بے غیرت۔ اس کے بعد مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بے غیرت ہے، یہ تمہاری جوانی کو بیماریوں میں مبتلا کر کے تمہیں استعمال شدہ ٹیشو کی طرح پھینک دیں گے، یہ نیا شکار لیں گے۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ علاقے میں زناکاری ہو رہی ہو، علاقے میں شراب پی جا رہی ہو، بیچی جا رہی ہو، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن جہاں کوئی مذہبی جلسہ ہوتا ہے، ان کی زبانیں کتے کی طرح کھل جاتی ہیں، کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں جان کر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، دل دکھ رہا ہے بھائی۔ جب سے کل سے اس بھائی نے، اور اس کو میں نے عرض کیا، اس نے کہا یہ جھوٹ ہو، مجھے چوک پر جوتے لگانا۔ جب سے کل سے یہ بات آئی ہے، دماغ میں فلم کی طرح چل رہی ہے، یار یہ کیسی آزادی ہے؟ بچوں کو تھما دی ہم نے باجے، اور وہاں آج کی رات کی تاریکی کے اندر بھی بدکاری ہو رہی ہوگی۔ اس لیے میں عرض کروں، اپنی اوقات پہچانے بھائی، تم کون ہو؟ اور بھائیوں سے درخواست ہے، ایکشن لیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ ایکشن لیں بھائی، آپ لیں، میں کریڈٹ نہیں لیتا۔ اور ابھی تو ایک اور بیماری بھی ہے کہ یہ پٹھان لسانیت کا معاملہ، نہیں بھائی آپ خود لیں۔ اللہ کی قسم ہمیں کوئی لسانیت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے۔ یہاں کی مائیں میری مائیں ہیں، میں نے یہاں کا نمک کھایا ہے۔ ہمارے باپ نے ہمیں نمک حرامی نہیں سکھائی، ہمارے اکابر نے ہمیں نمک حرامی نہیں سکھائی، ہمارے اکابر نے ہمیں جان نثاری کا درس دیا ہے وفاؤں والوں کے ساتھ۔ وفا شرط سے ہیں، اس لیے کہ وفا ہے پہچان میری، یہ ہماری پہچان ہے۔ میں آپ کو ایک کلپ وہ سنانے لگا ہوں، اس بہن کی آواز نہیں سناؤں گا، ایک دفعہ سنا دی بس کافی ہے، جو غزہ سے آئی ہے۔ ارے نوجوانوں، اپنی پہچان کرو، اپنے قوم کے بڑوں سے کہتا ہوں کچھ مشورہ کریں۔ ہم نہیں آئیں گے، لیکن اگر چند دنوں تک نہیں ہوا، میرے محترم ناراض نہ ہونا، میں اپنی بہنوں کی عزت کو تار تار نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بارے میں باتیں ہوں گی کہ پورے پاکستان کا ٹھیکہ یہ لے لے، جہاں تک ہماری رینج ہوگی وہاں تک ہم جائیں گے، جہاں تک ہماری۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کا ٹھیکہ لے تو پھر ووٹ دے دو مولویوں کو، پھر ٹھیکہ لیں گے۔ یہ وزراء، یہ
ان کے دبئی کے زنا کے اڈوں میں جانے آنے کی ویڈیو تو سب کے سامنے ہے، یہ پھر بکواس کرتے ہیں. پھر وہ آپ دے دو ان کو جو کہتے ہیں زنا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ملک پاک ہو گندگی سے، بدکاری سود نہیں ہونی چاہیے، پھر دے دو ان کو ووٹ، ایک دفعہ ان کو چانس دے دو. وہ بھی تو ہم نہیں کرتے ہیں. میں ایک کلپ وہ سنانے لگا ہوں. نے ہمارے دلوں کو گرمایا اور ہمارے ایمان کو بڑھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ غزہ والوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے. میں اس کا خلاصہ آپ حضرات سامعین کرام کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتی ہے سب سے پہلے انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مال ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. جو آپ حضرات نے تعاون کیا تھا اس بارے میں یہ فرماتی ہے کہ الحمدللہ مال ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. ہمارے اہل غزہ محتاج خاندانوں کے لیے ہم اپنے بھائی مفتی عبدالمتین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی طرح ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس عطیے میں شریک ہوئے. یہ تعاون تھا غزہ کے ان تندرست خاندانوں کے ساتھ جو اپنے بچوں کی خوراک کے لیے، کھانا اور پوشاک کے لیے لباس نہیں پاتے، نہ ان کے پاس بچوں کو پلانے کے لیے دودھ تھا. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اہل خیر حضرات کی کثرت ہے. ہم ان لوگوں پر رشک کرتے ہیں. یہ غزہ کی بہن آپ لوگوں کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ انبیاء کی سرزمین کی خاتون اور بہن آپ لوگوں کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ ہم ان لوگوں پر رشک کرتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو ہر قدم پر غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں. سبحان اللہ. یعنی انبیاء کی سرزمین میں، انبیاء کی سرزمین پر یہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. فرماتی ہے آپ سے متعلق کہ پہلے پاکستان والے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر غزہ والوں کے ساتھ ہیں اور ان کے بچوں کے ساتھ ہیں جو اہل غزہ کے لیے سہارا بنے اور ان کے مددگار بنے. اللہ کی قسم ہم آپ پر فخر کرتے ہیں اور ہم شرمندہ بھی ہیں اس عطیے اور ہدیے پر جس کے ذریعے آپ نے ہماری مدد کی. ہم احسان کو کبھی نہیں بھولیں گے. آپ ہمارے اپنے ہو، ہمارے بھائی ہو، آپ امت اسلامیہ اور عربیہ کی عزت کا ذریعہ ہو. یعنی ماشاء اللہ آپ سب سے اچھے ہو. آپ نے ہمیشہ ان تندرست خاندانوں کا ساتھ دیا ہے اور ان کی مدد کو مسلسل جاری رکھا ہے. اللہ پاک آپ سب کو اور برکتوں سے نوازے اور ہمیں آپ سے مزید مدد اور اس ہدیے میں شریک ہونے کی توقع ہے. یعنی ہمیں توقع ہے کہ آپ مزید تعاون کریں گے، اس پر آپ کو اجر اور ثواب بھی ملے گا. میری بہن فرماتی ہے کہ غزہ جو انبیاء اور رسولوں کی سرزمین ہے، یہ مدد تو فخر کا ذریعہ ہے اور آپ اللہ کے ہاں آپ کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. ہم تو یہ خواہش رکھتے ہیں، یہ بہن بڑی عجیب بات کہہ رہی ہے. فرماتی ہے ہم تو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح ہوتے. اللہ اکبر، کسی عجیب بات. یعنی ہمارے بارے میں فرماتی ہے کہ ہم یہ تمنا رکھتے ہیں اللہ سے کہ ہم بھی پاکستان والوں کی طرح ہو جائیں. حالانکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ان کی طرح ہو. بہرحال یہ ان کا ہمارے بارے میں ایک جذباتی پیغام ہے اور ایک اچھا گمان ہے. فرماتی ہے کہ ہم تو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح ہوتے. آپ ایک بہترین مثال ہو، لوگ جن کی اقتدا کر سکتے ہیں. یعنی آپ ان لوگوں کی بھی بہترین مثال ہو، لوگ آپ کی پیروی اور اقتدا کریں. میرے بھائی مفتی عبدالمتین، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے اور آپ کے بھائیوں اور دوستوں کو برکتوں سے نوازے. ہم اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس مالی تعاون میں شریک ہوئے. اللہ پاک آپ کو بہت بلند مقام عطا. میرے محترم، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے. یہاں والوں کے لیے وہاں دعائیں ہو رہی ہیں اور یہاں بدکاری کا اڈا کھلا ہوا ہے.
وہاں سرزمین انبیاء میں یہاں کے نوجوانوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، یہاں کی ماؤں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، یہاں کے بزرگوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. کہتی ہیں ہر نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. کہاں؟ بیت المقدس کے سائے میں، مبارک سرزمین میں. اور آج ہمارے یہاں اس علاقے کے اندر بدکاری کا اڈا کھلا ہوا ہو، اور جن کو بہت پہلے سے معلوم ہے وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. وہ کیوں آواز نہیں اٹھاتے تھے؟ ہمیں تو کل پتہ چلا ہے، ہمارا تو خون کھول رہا ہے. یقین کرے کل سے ہر نماز کے اندر دماغ میں وہ بات آ رہی ہے. حالانکہ ہمارا کیا لینا دینا، لیکن ہماری مائیں ہیں. یہ بیماری ہماری بچیوں میں منتقل کی جا رہی ہے، یہ بیماری ہمارے نوجوانوں میں منتقل کی جا رہی ہے. کیا نوجوان دنیا میں زنا کے لیے آیا ہے؟ کیا نوجوان دنیا میں سود کے لیے، شراب پینے کے لیے آیا ہے؟ ارے آؤ اپنی قدر پہچانو، اپنے بھائیوں کی قدر ان کو کہو اپنی قدر پہچانو. ذرا سی تم نے محنت کی، ذرا سی آپ نے محنت کی. وہ بیت المقدس ہمارے فہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ بات. وہاں بیت المقدس سے آپ کے لیے سلام آ رہے ہیں، بیت المقدس کے علاقے سے، غزہ کی سرزمین سے آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. اس لیے باطل اپنا کام کر رہا ہے، ہمیں چوکنا ہونا پڑے گا. اس لیے بھائی جو اپنے اپنے قوم کے یہاں موجود ہیں بڑے، میں وہ ساتھی حوالے کر دوں گا، وہ آپ کو بتا دے گا. میں آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کھڈے کی ماؤں کی خاطر، یہاں کی بچیوں کی خاطر. اس لیے کہ جب گند آتا ہے اس کی بدبو پورے علاقے میں جاتی ہے، گند آتا ہے اس کے اثرات پھیلتے ہیں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ ان کو سمجھائیں، یہاں سے ہٹائیں. اگر وہ بات نہیں مانتے پھر ہم جانے انشاءاللہ ہمارے نوجوان جانیں گے. سب سے پہلے میں جاؤں گا، چاہے میرے ساتھ ایک بندہ بھی نہ ہو، میں اپنے حصے کا کام کرنے جاؤں گا. موت آئے، نہیں عن المنکر کا شعبہ استعمال کرتے ہوئے موت آئے، ہم فخر سے محسوس کریں گے. یہ سیاسی اسکورنگ مت سمجھیے گا، یہ پوائنٹ اسکورنگ مت سمجھیے گا. بعض ضمیر فروش ایسے ہوں گے، بلکہ میں کہوں بے غیرت ایسے ہوں گے جو اس کو سیاسی رنگ دیں گے. اور بے غیرت، تمہیں تو کتنے عرصے سے بات پتہ تھی، تمہاری نیند کیوں خراب نہیں ہوئی، تم نے کیا کیوں کچھ نہیں ہے. لیکن تم بس ایک قوم کو، ایک جماعت کو دوسری جماعت سے لڑاؤ، اس کو تیسری جماعت سے لڑاؤ اور اپنا کام نکالو. آپ کو ہمیں جماعتوں کو لڑایا جائے، یہ کام تو سب کا ہے، لڑانے میں بڑے ماہر ہیں بعض لوگ. ارے اس کام کی طرف لاؤ لوگوں کو. یہ ایک بنا ہے، اللہ نہ کرے کل دوسرا بن جائے، اللہ نہ کرے کل تیسرا بن جائے. ایسا نہ ہو کسی کے گھر کا چشم و چراغ اس کے دامن پر زنا کا دھبا نہ لگ جائے، پھر کیا کریں گے. مجھے وہ رمضان المبارک معلوم ہے، ایک ساتھی آئے، شاید کہ ان کے جاننے والے یہاں موجود ہیں. میں دو باتیں عرض کر دوں. ایک، اس کی عمر کافی ہوگی، اس وقت تک اس نے کہا زنا نہیں چھوٹتا مجھ سے. بیٹی والا ہو گیا، بیٹی کی شادی بھی ہو گئی ہے، کہتا مجھ سے زنا نہیں چھوٹتا. یہ زنا اتنی گندی بیماری ہے. ایک نوجوان آیا، میں کھڈا مارکیٹ گیا، اسے پتہ چلا اقصی مسجد کے امام ہیں، وہ میرے پاس آیا، کہا مولوی صاحب دعا کرو مجھ سے زنا نہیں چھوٹتا. بالکل خوبصورت نوجوان ہے. اس لیے میرے محترم عزیزو، بزرگوں سے گزارش ہے، جشن آزادی مشن آزادی کیا یار، بچہ زنا میں مبتلا ہے، میں کیا آزادی مناؤں؟ بس ہمیں باجے پکڑا دیے، بچہ زنا میں مبتلا ہو رہا ہے، میں آزادی مناؤں؟ کیسے آزادی مناؤں؟ اس لیے میرے محترم آپ حضرات، میں بیچ میں نہیں آتا، آپ حضرات خود سر چھوڑ کر اس ساتھی کو میں آگے کر دوں گا آپ کے پاس، لیکن اللہ کے واسطے اس کا حل نکالے. اور اگر وہ نہیں مانتے پھر بدماشی کی زبان ہمیں بھی آتی ہے، اللہ کی دین کے لیے ہم کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے. اللہ مجھے آپ کو نہیں بھائی، ارے بھائی نہیں، میں اپنے حق میں، ناروں کے حق میں نہیں ہوں، اللہ اس کو خوش رکھے. لیکن آج میں کوئی میں پہلے بھی نہیں کر رہا تھا، آج بھی نہیں. لیکن میرے محترم اگر یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو پھر میرے محترم ہم پورا جتھا لے کر جائیں گے انشاءاللہ، اور پورا جتھا لے کر جائیں گے. یہ گرم بازاری یہاں نہیں چلے گی. عجیب بات یہ ہے، مذہبی جلسے کریں، لوگوں کا اعتراض، سب کو نہیں. اور یہ جو گندا کام ہو رہا ہے کسی کو اعتراض نہیں ہے یار، اس کا مطلب ہے مجھے اللہ کے نبی کی دین سے محبت نہیں ہے. میں عرض کروں سب نہیں ایسے ہوتے ہیں،
درد دل والے اس حلقے میں موجود ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا، ابھی پتہ چلا ہوگا۔ جب پتہ چل گیا اب آپ اپنے ذمے کی ذمہ داری کو نبھائیں، یہ آپ کے ذمے ہیں۔ اگر آپ نے روک تھام نہ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آپ اور میں بھی آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حقیقت میں پاکستان کو پاکستان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پاک۔ جو اس جھنڈے کے نیچے ملک بنا وہ پاک، تو پھر زنا نہیں چلے گا، یہاں سود خوری نہیں چلے گی، شراب خوری نہیں چلے گی، بدکاری نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو حق بولنے والا، حق سہنے والا، حق سننے والا، حق برداشت کرنے والا اور حق راستے پر چلنے والا بنائے۔